اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی یا جدی بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب بدنا لوگوں کے ٹیچر اور رہبر ہادی شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضرت داتا صاحب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ بعض اوقات رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کو راضی نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی سٹنگ کا آغاز کریں، میں خاص طور پر اس ریڈنگ سرکل میں ہمارے جتنے احباب آتے ہیں ان کے مرحومین کو بھی یاد کرتا ہوں، جو اس دنیا سے پردہ کر گئے، ہمارے آباء و اجداد، خاص طور پر میری والدہ صبا کی نانی شاہ زین، مبینہ آپا اور دیگر ہمارے دو دوست ہیں، ان کے والدین، ان کی ارواح کو اگر جو ثواب ہمیں حاصل ہوگا ہم ان کی ارواح کو انشاءاللہ ایصال کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، بڑا ہی کرم ہے، آج ہم باضابطہ طور پر کشف المحجوب کے چوتھے اور آخری حصے کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے، صدقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کاملین، بالخصوص حضور داتا صاحب اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے اس کتاب کو ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ، مگر پھر بھی اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم نے 3/4 آف دا بک کل کمپلیٹ کی، یعنی لاسٹ جو ہماری ریڈنگ تھی، اور آج ہم اس کا لاسٹ پارٹ شروع کر رہے ہیں۔ یہ لاسٹ پارٹ وہ امپورٹنٹ پارٹ ہے جس میں داتا صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، فرمایا تھا کہ وہ پردے ہٹائیں گے، تو آج وہ پہلا چیپٹر ہے جس میں داتا صاحب معرفت الہی کی بابت گفتگو کریں گے، اور معرفت الہی کا کشف یعنی معرفت الہی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان پر گفتگو فرمائیں گے۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیپٹر ہم شروع کرتے ہیں، اور ہمارا ننا گیسٹ جو ہے
محمد علی نافع وہ بھی موجود ہے. اللہ رب العزت اس کو صحت سلامتی تندرستی والی اور داتا صاحب کے صدقے داتا صاحب کے نقش قدم پر چلائے. آمین یا رب العالمین. تو داتا صاحب فرماتے ہیں، یہ 15واں چیپٹر ہے جی، معرفت الہی میں پردے کا کھولنا. داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، یہ سورہ انعام کی 91 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر موجود ہے. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. یعنی اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، اور داتا صاحب کا بھی سٹرکچر یہی ہے. سب سے پہلے وہ قرآن کی آیات لے کے آتے ہیں، پھر احادیث رسالت مآب، پھر اولیاء اللہ کی گفتگو، اور پھر اپنی گفتگو عام طور پہ کرتے ہیں. ان کا سٹرکچر ہے کہ وہ آیات اور احادیث سے بات شروع کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پریشسنس ہے، اس کا جو ان ویلیوبل ہونا ہے، وہ انسان نہیں پہچانتے اور اللہ سے منہ موڑتے ہیں. یہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں قرآن شریف میں. داتا صاحب ایک حدیث پیش کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے. یعنی آقا کی حدیث داتا صاحب پیش کر رہے ہیں کہ اگر بندے کو رب تعالیٰ کی معرفت مل جائے، کریکٹ آئیڈینٹی اور پہچان مل جائے، تو وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ہی عطا سے سمندروں پر چلے تو ڈوبے نہیں، اور دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، اپنی جگہ چھوڑ دیں. وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے. مگر اس کے لیے اس کو اللہ کی معرفت اور وہ اللہ کا کنیکشن جو ہے وہ درکار ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں پس خدائے غالب و بزرگ کی معرفت دو قسم کی ہے، ایک علمی اور دوسری حالی. کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریکٹ پہچان ہے وہ دو لیولز پر ہم اس کو دیکھتے ہیں، ایک علمی اور ایک حالی. نالج بیسڈ معرفت یا لیٹر بیسڈ معرفت. حالی یعنی آپ کا حال، معرفت آپ انٹیریرائز کر لیں، آپ اس کے انٹیریئر تک، اس کے باطن تک پہنچ جائیں، معرفت آپ کی سٹیٹ بن جائے، انٹرنل سٹیٹ بن جائے، وہ آپ کا باطن ہو. تو یہ معرفت دو لیولز کی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں معرفت علمی دنیا اور آخرت کی تمام نیکیوں کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے. جو نالج بیسڈ معرفت ہے وہ انسان کو پائٹی کی طرف، نیکی کی طرف راغب کرتی ہے، نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. نیکی آف کورس ایک ڈیڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ اعمال ہیں ان کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اپنے اوقات اور احوال میں، یعنی اب معرفت حالی کی بات کر رہے ہیں، اپنے اوقات اور احوال میں بندے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اللہ رب العزت کی پہچان ہے. یعنی معرفت حالی وہ ایک سٹیٹ ہے، اس میں آپ ڈیڈ سے آگے نکل گئے ہیں کہ وہ ذات کیسی ہے جس کو خوش کرنے کے لیے میں نیکیاں کر رہا تھا. تو نالج بیسڈ جو معرفت ہے، نالج بیسڈ، اس میں آپ اچھی ڈیڈز کر رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہے وہ، لیکن اس سے بڑھ کر معرفت حالی میں آپ رب تعالیٰ کے کنیکشن کو اپنی روح اور اپنے قلب پر محسوس کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کے ایسنس کو کی طرف جا رہے ہیں اصل میں. تو آپ ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے ہیں. بہرحال تو داتا صاحب فرماتے ہیں معرفت علمی دنیا اور آخرت کی نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور معرفت حالی یہ ہے کہ بندہ صرف پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جستجو میں لگا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان میں رہتا ہے، وہ اور چیزوں سے آگے نکل جاتا ہے. جیسا کہ اللہ غالب و بزرگ نے فرمایا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور داتا صاحب فرما رہے ہیں عبادت یعنی معرفت الہی کے لیے پیدا کیا ہے.
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بھی سٹوڈنٹ ہیں، ہاشمی ہیں، سب سے پہلے مفسر القرآن ہیں اور ان سے منسوب تفسیر ابن عباس بھی ہے. انہوں نے جب اس آیت کی تفسیر کی کہ اللہ نے بندوں کو یعنی مخلوق کو، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو انہوں نے تفسیر میں کہا عبادت کا مطلب ہے کہ رب کی کریکٹ پہچان. عبادت بمانے ریچولز نہیں ہے کہ آپ خالی نماز پڑھیں، بلکہ ایسی نماز جو آپ پر طاری ہو جائے، جو آپ کا حال بن جائے، ورڈ سے آگے وہ سپرٹ بن جائے آپ کی. تو داتا صاحب نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی اس تفسیر کو یہاں پہ کوٹ کیا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت یعنی معرفت الہی کے لیے پیدا کیا ہے. اب داتا صاحب فرماتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اس بارے میں کوتاہی کر رہے ہیں اور اپنی پیدائش کی غرض و غایت سے غافل ہیں. غرض و غایت مقصد کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے تو پرائم گول آف ایگزسٹنس معرفت بنایا تھا، جس کو ہمارے آج کل کے ایک پروفیسر بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ رب ترجیح اول ہے، فرسٹ پرائیورٹی. لیکن انسان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ رب کے پیچھے جستجو کرے، وہ دنیا کے پیچھے جستجو نہ کرے. دنیا کو تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ پتھر کے کیڑے کو بھی رزق دوں گا. اب ہم رزق کے لیے جستجو کر رہے ہیں، رب کے لیے کوئی جستجو نہیں کر رہے. رزق کا رب نے وعدہ کیا تھا اور جستجو کا تقاضا معرفت کے درجے پہ کیا تھا، وہاں پر زیرو جستجو کر رہے ہیں اس کی. ہماری پرائیورٹیز الٹی ہو چکی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ کوتاہی کر رہے ہیں. داتا صاحب کے جملے میں پین ہے، اور اپنی پیدائش کا وہ جو مقصد تھا، غرض اور غایت جس کے لیے رب نے اس کو پیدا کیا تھا، وہ غفلت میں چلا گیا. رب تو پیچھے چلا گیا کہیں ہماری ڈسکشنز، ہمارے آبجیکٹیوز، ہمارے لائف سٹائلز میں. سوائے ان اولیاء اللہ کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کر لیا اور دنیا کی تاریکیوں سے انہیں رہائی بخشی. صرف اللہ کے دوست ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایلیویٹ کیا، برگزیدہ کیا، اور دنیا کی مادی تاریکی سے، ڈارکنس آف دا ورلڈ سے انہیں اللہ رب العزت نے آزاد کیا اور ان کے دلوں کو اپنی معرفت سے زندہ کر دیا. تو اللہ رب العزت ہارٹس کو زندہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز جو امپلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ معرفت تو اللہ ہی عطا کرتے ہیں، مگر وہ جستجو، وہ ڈیزائر ان اللہ والوں کے اندر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں. آف کورس اللہ باؤنڈ نہیں ہے، اللہ کسی ایسے شخص کو بھی معرفت عطا کر سکتے ہیں جو اللہ کو چیز نہیں کر رہا، لیکن زیادہ چانس تو یہ ہے کہ جس کے اندر وہ طلب ہوگی اللہ پھر چنے گا بھی عام طور پر اس کو. وتیرہ اللہ کا یہ ہے. بہرحال رضا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو برگزیدہ کر لیا ہے، دنیا کی تاریکیوں سے انہیں رہائی بخشی ہے، ان کے دلوں کو اپنی معرفت سے زندہ کر دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال سے ہمیں خبر دی ہے اور فرمایا ہے ہم نے اس کے لیے روشنی پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں چلتا ہے. تو یہ بھی قرآنی آیت ہے. بعض مفسرین کے نزدیک حضرت عمر بن الخطاب کے لیے اتری تھی کہ ہم نے اس کے لیے روشنی پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں چلتا ہے. اور ابو جہل ملعون کے حال سے خبر دی ہے اور فرمایا ہے اس کا حال اس شخص کی مانند ہے جو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو اور باہر نہ نکل سکتا ہو. یعنی ابو جہل اور حضرت عمر بن الخطاب یہ دو پرسنالٹیز ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی ہے کہ عمر بن الخطاب یا عمر بن الحشام سے یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا کر. اس دعا کا مفہوم ہے. تو رب تعالیٰ نے جناب عمر بن الخطاب کو چوز کیا اور عمر بن الحشام ابو جہل کو ریجیکٹ کر دیا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیات ہے یہ ان دو احباب کے لیے جو کہ ساتھ ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے لیے روشنی پیدا کر دی جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں چلتے ہیں. وہ لائٹ انلائٹنمنٹ کی لائٹ ہے،
وہ لائٹ معرفت کی لائٹ ہے، اور ابو جہل ڈارکنس کی ڈسٹنس ہے اس کا رب سے، وہ رب کی معرفت نہیں رکھتا اور وہ تاریکیوں سے باہر نہیں نکلے گا کبھی بھی۔ تو داسا فرماتے ہیں پس معرفت الہی سے دل کی زندگی ہے، جو آپ کا ہارٹ ہے۔ اور داتا صاحب کسی دن ہم سیٹنگ کریں گے کتاب میں جہاں جہاں پر داتا صاحب نے دل کا ورڈ استعمال کیا ہے تو وہ کن کن معنوں میں استعمال کیا ہے، تو ہم کوئی آدھے گھنٹے کی ایک چھوٹی شارٹ سیٹنگ کریں گے دل کے اوپر، تاکہ ہم ایک وہ ریویژن بھی ہو جائے گی اور وہ یاد آ جائے گا کہ دل کیا ہے داتا صاحب کے ہاں۔ بہرحال دل از دا سیٹ آف کانشسنس جو رب تعالیٰ کو پرسیو کرتا ہے۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں بس معرفت الہی سے دل کی زندگی ہے، اور غیر اللہ سے روح گردانی ہر شخص کی قیمت ہوتی ہے، کیونکہ جس کو معرفت حق حاصل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ قیمت ویلیو کے بمانی ویلیو، کہ وہ تمام لوگ جو غیر اللہ سے منہ موڑتے ہیں اور معرفت اختیار کرتے ہیں رب کے ہاں، ان کی قیمت ہے، ان کی ویلیو ہے، اور جن کو معرفت نہیں ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو داسب فرماتے ہیں پس اچھا، اب وہ پیچھے انہوں نے جیسے ڈیبیٹ کی تھی کہ دو طرح کی معرفتیں ہیں، معرفت علمی اور معرفت حالی، اب اس پر بھی تھوڑی سی کنورزیشن کرنے لگے ہیں۔ پس علماء، حکماء، فقہاء وغیرہ اور اہل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق صحیح علم کو معرفت کہتے ہیں، اور مشائخ صوفیاء خداوند تعالیٰ کے ساتھ حال کے صحیح ہونے کو معرفت کہتے ہیں۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو علماء ظاہر ہیں، اسکالرز، جورسٹس، تھیولوجنز، یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کو نالج مل جائے، لیٹر بیس نالج، اللہ ایک ہے اور وہ ہم بھی کتاب پڑھیں ہمیں بھی مل جائے گا، لیکن اللہ کے ایک ہونے سے کیا اس کا ایک ہونا ہمارے قلب اور ہماری روح پہ نافذ ہوتا ہے؟ وہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ قہار ہے تو اس قہاریت کو کیا ہمارا قلب محسوس کرتا ہے؟ کیا ہم اس سے خوف کھاتے ہیں کبھی؟ اللہ رحمان ہے، کیا ہمارا قلب اللہ کی وہ مرسی فیل کرتا ہے؟ تو یہ جو نالجبل لوگ ہیں یہ نالج کو معرفت کہتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کس کو معرفت کہتے ہیں؟ رب تعالیٰ کے ساتھ حال کی پرفیکشن، ہر ورڈ کی اسپرٹ کا ان کو پتہ ہے، ہر لیٹر کی اسپرٹ کا ان کو پتہ ہے، اور وہ باطن میں اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے، ان کا حال ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں نا، نالج کے لیول پہ بات ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور ایک شخص اپنے قلب کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ایکسپیرینشل ہے اس کا حال بالکل۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسکالرز ہیں یہ تو نالج کو معرفت کہتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ جو سٹیٹس ہیں کہ آپ انٹرنلی گاڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، وہ آپ کا ایکسپیرینس ہو، جیسے آپ نے بہت اچھا ورڈ استعمال کیا ہے، وہ اس کو معرفت کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اولیاء اللہ معرفت الہی کو علم حق تعالیٰ سے افضل کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں جو ایکسپیرینشل معرفت ہے وہ نالج بیسڈ معرفت سے سپیریئر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حال کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے کے بغیر ہو نہیں سکتا، یعنی جو صاحب حال ہے وہ آلریڈی صاحب علم بھی ہے، جس کو جو سٹیٹ رکھتا ہے وہ آلریڈی نالج بھی رکھتا ہے۔ حال کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے کے بغیر ہو نہیں سکتا، جس کی سٹیٹ پرفیکٹ ہے اس کا نالج آلریڈی پرفیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ شہر علم کا دروازہ ہیں، ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور نماز کا یہ عالم ہے کہ جب تیر لگتا ہے تو ویسے نکالنے درد ہوتی ہے، لیکن جب رب کے ساتھ اس حال کی کیفیت میں جاتے ہیں تو تیر نکالا جاتا ہے۔ خود کہتے ہیں میرا تیر تب نکالنا جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، جب نماز سے واپس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں، وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ تیر کدھر گیا؟ کہا وہ نکال لیا،
آپ نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں چلا کیونکہ آئی واز دیئر. تو جو صاحب حال ہے وہ صاحب علم ہے آٹو پہ آلریڈی, وہ بائی ڈیفالٹ وہ ہے. حال کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور علم کے صحیح ہونے سے صحیح حال نہیں ہوتا. بہت سے نالجبل لوگ ہیں لیکن حال کے لیول پر کمزور ہیں. ہم سب بھی اسی درجے پہ, ہم تو خیر صاحب علم بھی نہیں ہیں, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبان علم ہیں, پھر ہم ان کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ حال کے لیول پہ کمزوری ہوتی ہے, اور وہ ہم تو کیونکہ صاحبان غیبت ہے نا, تو ہم نے تو وہ پکڑ کے اس کا کچومر نکالنا ہے. میں اپنے آپ کو ہی کہہ رہا ہوں. اینی وے, حال کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور علم کے صحیح ہونے سے حال صحیح نہیں ہوتا. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا علم صحیح نہ رکھتا ہو, جس کے پاس اللہ کا نالج نہیں ہے, وہ عارف صحیح الحال نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کا کمپریہینڈ کرنے والا, معرفت رکھنے والا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو عارف صحیح حال نہ ہو, یعنی جو اللہ کی معرفت نہ رکھتا ہو حال کے لیول پر, حق تعالیٰ کا عالم ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے ورڈز اس کے پاس ہوں. یعنی ہر صاحب حال صاحب علم ہوتا ہے, ہر صاحب علم صاحب حال نہیں ہوتا. تو دا صاحب کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کا علم صحیح نہ رکھتا ہو وہ عارف صحیح حال نہیں ہو سکتا, اور جو عارف صحیح حال نہ ہو وہ حق تعالیٰ کا عالم ہو سکتا ہے. دونوں گروہوں میں سے جو لوگ اس حقیقت سے ناواقف تھے انہوں نے اس امر کے متعلق بے فائدہ مناظرے کیے ہیں. تو دا صاحب فرماتے ہیں, اور دونوں گروہوں میں سے جو لوگ اس حقیقت سے ناواقف تھے انہوں نے اس امر کے متعلق بے فائدہ مناظرے کیے ہیں. چنانچہ علماء کے اس گروہ نے صوفیاء کے اس گروہ علماء کا انکار کر دیا. اب میں اس مسئلے کا بھید ظاہر کرتا ہوں تاکہ دونوں گروہوں کو فائدہ پہنچے انشاءاللہ. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو علماء ظاہر تھے انہوں نے علماء تصوف کا انکار کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو معرفت حالی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے, معرفت علمی ہی سب کچھ ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بے فائدہ مناظرے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں. اور اب میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اصل میں معرفت ہوتی کیا ہے, واٹ آر دا میننگز آف معرفت. تو دا صاحب کہتے ہیں معرفت الہی کے متعلق اختلاف. اب یہ جو دا صاحب نے پہلا سیکشن یہاں پہ لکھ رہے ہیں, یہ جو باب باندھ رہے ہیں, اس میں دا صاحب بحث یہ کر رہے ہیں کہ معرفت کا ذریعہ کیا ہے, معرفت کس ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے. تو دا صاحب فرماتے ہیں جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے متعلق صحیح علم رکھنے کے بارے میں لوگوں کا بڑا اختلاف ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں بڑا ڈس ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا علم اور معرفت کے بارے میں. معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت عقل سے حاصل ہوتی ہے, اور سوائے عقل مند کے اس کی معرفت کسی کو روا نہیں. معتزلہ ایک پوری موومنٹ تھی جو کہ 2nd یا 3rd سینچری میں سامنے آئی تھی, اور جیسا کہ یہاں پہ ہم نے بہت دفعہ کانورزیشن کی ہوئی ہے کہ 3 طرح کے علوم ہیں میجر, اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کریں. ایک علم ہے نماز کیسے پڑھی جائے, روزے کیسے رکھے جائیں, اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کی کنڈیشنز کیا ہیں, اس سے فقہ وجود میں آتا ہے, اسلامک جورسپروڈنس. دوسرا علم تھا علم العقیدہ. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ ایک ہے, فرشتوں پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ, تو جو بحثیں سامنے آئیں کہ ہمارے بلیفز کیا ہونے چاہیے. اللہ ایک ہے تو اس ونس کا کیا مطلب ہے, فرشتے کون ہیں, فرشتوں کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, نبی اور نبیوں کی کتابیں کیا یہ کریٹڈ ہیں, کیا یہ اللہ کی پراپرٹی ہیں. یہ ساری بحثیں سامنے آئیں. تو یہ بحثیں عقیدے کی بحث ہے, بلیف کی بحث ہے. تو بلیف کی جو بحث ہے اس پر جو نالج کی سٹریم ڈیولپ ہوئی, اس کو علم العقیدہ کہتے ہیں, بعض اوقات اس کو علم الکلام کہتے ہیں, بعض اوقات ان کو اصول الدین کہتے ہیں.
تو یہ جو عقائد کی بحث تھی ان میں مختلف طرح کے، اور انگریزی میں اس کو ہم تھیولوجی کہتے ہیں، تو مختلف طرح کے تھیولوجیکل موومنٹ سامنے آئیں. تو جو سب سے بڑی موومنٹ بن کر سامنے ابھری وہ معتزلہ تھے، معتزلائٹس. اور انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کے جتنے بھی عقائد ہیں اگر وہ ہماری عقل سے میچ کریں گے تو ہم ان کو لے لیں گے، ورنہ ہم ان عقائد کی عقلی کانٹرڈکشن کو دور کریں گے اور عقلی لیول پر ان کو عقائد کو سامنے لے کے آئیں گے. مطلب اگر بظاہر ایک ورڈ کا مطلب کچھ اور ہے، عقل کے لیول پر اس کا کچھ اور مطلب ہوگا، تو ہم عقلی درجے پر کانٹرڈکشن کو ریزالو کریں گے اور وہ میننگ حاصل کریں گے جو ہماری عقل میں ہمیں سمجھ آتا ہے. یعنی قرآن کا وہ مطلب لیں گے جو عقلی طور پر سمجھ آتا ہے. یعنی یہاں پر مسٹسزم کی یا باطنی چیزوں کی کوئی وہ پریزنس نہیں ہے. تو انہوں نے ہر چیز کو عقلی ترازو پہ تولنا شروع کر دیا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں معتزلہ نے جب معرفت کے بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی معرفت صرف عقل سے حاصل ہوتی ہے، ریشنالٹی سے، اور عقل مند کے علاوہ اس کی معرفت کسی کو جائز نہیں. یعنی پیپل آف ریزن کین ایکوائر معرفت، ان کے علاوہ کوئی بندہ معرفت ایکوائر نہیں کر سکتا. داسا فرماتے ہیں یہ قول بوجوہ باطل ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ جو دیوانے دارالاسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کا حکم معرفت کا حکم ہوتا ہے. یہ حکم کا ورڈ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ کیٹیگری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیٹیگری. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو بظاہر آپ کو لگے گا کہ وہ بے وقوف ہیں، وہ دیوانے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہیں اور ان کی کیٹیگری کون سی ہوتی ہے؟ اسلام ان کی کیٹیگری ہوتی ہے، تو ان کو معرفت کی کیٹیگری میں پلیس کیا جائے گا. ان کو ہم عدم معرفت کی کیٹیگری میں پلیس نہیں کر سکتے، حالانکہ بظاہر ان کے پاس عقل نہیں ہوتی. دوسرا آرگومنٹ دا صاحب کا، دوسرے وہ لڑکے جو عاقل نہیں ہوتے ان کا حکم بھی ایمان کا حکم ہوتا ہے. اب دین کے اندر ایک ایج ہے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا تو فقہ کے لیول پر اس کو ہم عاقل نہیں کہتے. جب تک وہ بالغ نہیں ہے تب تک اس کو ہم جورسپروڈنس میں کیٹیگری کے لیول پر عاقل نہیں کہتے. لیکن دا صاحب کہہ رہے ہیں اس کی کیٹیگری بھی معرفت والی ہوتی ہے. بعض اوقات بچے گاڈ سے ایسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، بظاہر عقل نہیں رکھتے لیکن معرفت میں زیادہ ہوتے ہیں وہ. جس کے سب سے بڑی مثال خود امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کی ہے. 3-4 سال کی ایج میں کلمہ پڑھا، 11-10 سال کی عمر میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا گیا نا ناصر ہو یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا. لوگوں نے مذاق اڑایا. تو کیٹیگری وائز تو وہ ابھی بالغ بھی نہیں تھے، عاقل بھی نہیں تھے جو کیٹیگری ہم بناتے ہیں، مگر کیا تھے؟ صاحب عرفان تھے، معرفت رکھتے تھے. اور دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں جب اپنی ماں کی برات کے لیے خطاب فرمایا آپ نے، تو کیا کیٹیگری وائز وہ عاقل تھے اس وقت؟ نہیں، وہ تو پہلے دن بول رہے تھے. تو دا صاحب ابھی پہلا انہوں نے چھوٹا سا آرگومنٹ دیا، زیادہ بڑا آرگومنٹ نہیں دیا، لیکن انہوں نے آپ کو ذرا شیک کیا ہے کہ کچھ دیوانے ہیں، دیوانے بھی ایٹ ٹائمز معرفت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جیسے جو واقعی جینون مجذوب ہوتا ہے، جینون مجذوب، جیسے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ دیوانے تھے، وہ حالت جنون میں رہتے تھے. ہارون رشید کے دور کے اور بڑے اماموں کی انہوں نے. تو داسا فرماتے ہیں اگر معرفت عقل سے ہوتی، ان کو جو عقل نہیں رکھتے معرفت کا حکم نہ ہوتا. حکم کیٹیگری کے معنوں میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. وہ لوگ جو بظاہر عقل نہیں رکھتے جیسے بچے یا کچھ ایسے لوگ جو دیوانے ہیں، وہ معرفت والی کیٹیگری میں فال نہ کرتے کبھی بھی. اور اگر معرفت عقل سے ہوتی تو کافروں کو جو عقل حاصل ہے انہیں کفر کا حکم نہ ہوتا.
یعنی کافر جو ہیں وہ سارے ہی عقل مند ہیں، صاحبان عقل ہیں، مگر ان کی کیٹیگری کس کیٹیگری میں پلیس ان کو ہم کریں گے؟ کفر میں. ابو لہب واز ویری وائز، ابو جہل واز ویری وائز. ابو جہل کا تو ٹائٹل تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ. وہ تو جب اس نے اسلام نہیں لے کے آیا تو مسلمانوں نے اس کا پھر یہ ٹائٹل اسے چھین کے اس کو ابو جہل کا ٹائٹل دے دیا کہ تم جہالت کے باپ ہو. تو صاحب کہہ رہے ہیں اگر معرفت کا تعلق صرف ریزننگ سے یا ریشنالٹی سے ہوتا تو ہر ریشنالٹی رکھنے والا صاحب عرفان ہوتا. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر ریشنالٹی رکھنے والا صاحب عرفان نہیں ہے. ان میں اگنوسٹکس ہیں، اس میں ایتھسٹ ہیں، اس میں نان مسلمز ہیں، اس میں نان بلیورز ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں عقل نہیں ہے مگر معرفت کی کیٹیگری میں ہیں. وہ تو صاحب فرماتے ہیں اب اس بات کو ایک اور درجے پر لے کر جانے لگے ہیں. اسی طرح عقل معرفت کی علت ہوتی، علت کہتے ہیں نیسسری کنڈیشن کو، یہ فلسفی کی ٹرم ہے. نیسسری کنڈیشن کا مطلب ہے میری نیسسری کنڈیشن ہے کہ آکسیجن ہو یہاں پہ، اٹ از اے نیسسری کنڈیشن، وداؤٹ آکسیجن آئی کی ناٹ ایگزسٹ. نیسسری کنڈیشن کہ اگر عقل معرفت کی نیسسری کنڈیشن ہوتی کہ معرفت عقل کے بغیر مل ہی نہیں سکتی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو بھی عقل مند ہوتا وہ عارف ہوتا اور سارے بے عقل جاہل ہوتے. اور یہ کھلا مقابرہ ہے، مقابرہ ایگزیجریشن. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہم دیکھ رہے کہ سارے ریشنل لوگ اللہ کے پیچھے پاگل ہوئے میں اور صاحبان معرفت ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں. تو ابھی انہوں نے عقل کو براڈر لیول کے اوپر ریجیکٹ کیا ہے، ریشنالٹی کو براڈر لیول پہ. اب ریشنالٹی کا تعلق کس سے ہے؟ ریشنالٹی کا ایک پروسیس ہے، اس کو ہم ریزننگ کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو استدلال کہتے ہیں. تو اب داتا صاحب استدلال کے اوپر ذرا اپنے آرگومنٹس دیں گے. ایک گروہ کہتا ہے کہ معرفت الہی کی علت استدلال ہے، کہ معرفت کا تعلق ریزن سے نہیں ہے پر سے، بلکہ ریشنالٹی کے پروسیس سے ہے، ریزننگ سے ہے. استدلال تو ہم لاجیکل کازیشنز بناتے ہیں، کڑی سے کڑی جوڑ کے ہم آرگومنٹ بناتے ہیں نا. پریمس ہوتا ہے، پریمس، کازیشن، کنکلوژن. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ استدلال ہے، کڑی سے کڑی، لاجک، منطق. ایک گروہ کہتا ہے کہ معرفت الہی کی علت استدلال ہے اور استدلال کرنے کے علاوہ کسی اور کو معرفت کا حاصل ہونا جائز نہیں، اور یہ قول بھی باطل ہے. یہاں پر کیا ہے کہ جو this is very logical, this makes a lot of sense. تا صاحب کہہ رہے ہیں نو، معرفت کے لیے یہ نیسسری کنڈیشن نہیں ہے. کیوں؟ یہ قول بھی باطل ہے ابلیس کی وجہ سے. اس نے بہت سے دلائل، مثلا بہشت اور دوزخ، عرش اور کرسی وغیرہ دیکھے. سب کا دیکھنا اس کے لیے معرفت کی علت نہ ہوا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر ہم کفار پر بجائے پیغمبروں کے فرشتے نازل کرتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم دنیا بھر کی نعمتیں ان کے سامنے جمع کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر جب کہ مشیت الہی میں ہوتا. پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے فقط دلائل اور آیات ربانی کا دیکھنا علت نہیں، اس لیے کہ اگر آیات و دلائل کا دیکھنا اور ان سے استدلال کرنا بھی معرفت الہی کی علت ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی علت اسی کو قرار دیتا، نہ کہ اپنی مشیت کو. تو داسا فرما رہے ہیں کہ جی استدلال جو یہ لاجیکل کازیشنز ہیں، لاجک کیا ہے؟ یو وٹنس سم سائنز اور آپ ان سائنز سے انفر کرتے ہیں،
ڈیڈیوس کرتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں, یہ آپ کا لاجیکل ریزننگ ہے, کوریلیٹ کرتے ہیں. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں سیٹن کو نہیں دیکھا آپ نے, سیٹن کے پاس اس نے تو آرگومنٹس جو اللہ کے بڑے سائنز ہیں, بڑے دلائل ہیں, وہ ڈائریکٹلی دیکھ رہا تھا. اس نے اللہ کا عرش دیکھا, اس نے اللہ کی کرسی دیکھی, اس نے ہیون اینڈ ہیل دیکھی. یہ سب دیکھنا بھی اس کے لیے باعث معرفت نہ ہوا, اس کو معرفت نہیں ملی. حالانکہ اٹ واز ویری سمپل, ہی ہیڈ ٹو پٹ 2 and 2 ٹوگیدر کہ یہ کریٹر ہے, یہ اس کی پاورز ہیں, یہ دیکھو, اور کل کو اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو میں اسی ہیل میں جاؤں گا. سمپل تھا فارمولا, بٹ ہی could not get معرفت. تو یہ قرآن کی پھر آیت دادا صاحب لے کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت خود کہتے ہیں کہ اگر ہم میسنجرز کی جگہ اینجلز نازل کر دیتے اور ڈیڈ لوگوں سے باتیں کرتے, یعنی مردوں کو زندہ کر کے اور وہ لوگوں سے باتیں کرتے, اور دنیا کی ساری نعمتیں ہم جمع کر دیتے, تو تب بھی لوگ ایمان نہ لاتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہوتی, اللہ کی مشیت نہ ہوتی. تو دادا صاحب نے کہا کہ پھر کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے فقط دلائل, آرگومنٹس اور آیات, یعنی سائنز آف گاڈ اینڈ آرگومنٹس آف گاڈ, they are not the necessary prerequisite for the acquisition of معرفہ. اور دادا صاحب نے پھر ایک اور آرگومنٹ بھی پیش کیا کہ اگر سائنس معرفت کی نیسیسری کنڈیشن ہوتے, استدلال نیسیسری کنڈیشن ہوتی, تو اللہ اپنی مرضی کو, اپنی مشیت کو معرفت کی علت نہ کہتے. اللہ نے آیت میں کیا کہا ہے, میری مشیت معرفت کی علت ہے. تو دادا صاحب کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک, یعنی پیپل آف سنہ, یہ بھی ایک براڈ اس میں وہ ٹرم میں بات کریں, یعنی وہ لوگ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ اور قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اہل سنت کے نزدیک عقل کا صحیح ہونا, یعنی جو آپ کی عقل ہے وہ کام کر رہی ہو, آیت اور دلیل کا دیکھنا, یعنی آپ اللہ کے آرگومنٹس اور اللہ کے سائنس کو دیکھ رہے ہیں, معرفت کا سبب ہو سکتا ہے, معرفت کی علت نہیں. سبب ایک انسٹرومنٹ کو کہہ رہے ہیں, ایک ریسورس کو, ایک کیٹلسٹ کو, ایک گیجٹ کو. یعنی آپ اللہ کے سائنس دیکھ رہے ہیں, it is not the necessary condition. It can be a helping hand, it can be a gadget, it can be an instrument. کہ آپ نے اپنی عقل کو یوز کیا اور اللہ کی مشیت بھی شامل حال ہوئی, تو آپ کی عقل آپ کو اللہ تک لے گئی. نیسیسری کنڈیشن یہ نہیں ہے. تو دادا صاحب کہتے ہیں جان لو معرفت الہی کی علت عنایت و مشیت الہی کے سوا اور کوئی شے نہیں. معرفت کی نیسیسری کنڈیشن اللہ کی مرسی, اللہ کی بلیسنگ اور اللہ کی مرضی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ابو جہل کو ابو جہل کر دے, عمر بن الخطاب کو فاروق اعظم کر دے, اللہ کی مرضی ہے. اور ہمارا کام ہے اللہ کے سامنے سبمٹ کرنا کہ اللہ کی مرضی کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں, بس. اس کی عنایت کے بغیر عقل نابینا ہے, وہ ریزن تو بلائنڈ ہے. سیٹینک جو سیٹن تھا عقل کے درجے پہ بھی شاید ہم سے زیادہ شارپ ہی ہو وہ, مگر اس کی عقل بلائنڈ ہو گئی کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہے تھے. حکم جاری ہو گیا کفل کا, مہر کا. اب دادا صاحب ایک اور یہ دادا صاحب بندہ حیران ہوتا ہے کہ 1000 سال پہلے یہ بات کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے عقل اور استدلال کے اوپر جو آرگومنٹس دیے ہیں وہ بنیادی طور پر ریولیشن سے انہوں نے اخذ کیے ہیں, قرآنی آرگومنٹس یہ سارے. اب وہ ایک جنرل آرگومنٹ بھی عقل کے فلاء کے اوپر دینے لگے کہ عقل کیوں ہمیں معرفت تک نہیں پہنچا سکتی. ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت بڑا جملہ ہے. اس کی عنایت کے بغیر عقل خود نابینا ہے, اس لیے کہ عقل اپنی نسبت خود جاہل ہے.
آج تک مائنڈ سائنسز، نیورو سائنسز، بلا 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 بلا، نو ون نوز یہ عقل کیا چیز ہے. وہ عقل جس نے ادھم مچایا ہوا ہے وہ اپنے بارے میں شور نہیں ہے کہ میں خود کیا ہوں. کوئی بندہ حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا، مطلب ٹھیک ہے ابھی بہت سے ایڈوانسمنٹس کچھ ہوئی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو بھی سائیکالوجی اور مائنڈ سائنسز جتنی بھی ہیں ابھی یہ بس ایسے ہی کنجیکچرز ہی ہیں. وی ڈونٹ نو تھاٹس کہاں سے آتے ہیں. داس صاحب کہہ رہے ہیں عقل کیا تمہیں دے گی؟ عقل تو اپنی نسبت خود جاہل ہے. کسی عقل مند نے آج تک اس کی اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا ہے. جب وہ اپنی نسبت جاہل ہے تو وہ اپنے غیر کو کس طرح پہچانے گی؟ رب تعالیٰ غیر ہے نا عقل کے لیول پہ، اس کے لیے غیر ہے. جب ریزن خود اتنی ویک اور اتنی فیبل ہے تو رب تعالیٰ کو کس طرح پہچانے گی؟ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ بزرگ و بلند کی عنایت اور رہنمائی کے بغیر، اللہ کی گائیڈنس کے بغیر محض دلیل سے استدلال کرنا اور اس میں غور کرنا بھی خطا ہے. اللہ بزرگ و بلند یعنی the lofty God، اس کی عنایت اور رہنمائی یعنی اللہ کی گائیڈنس کے بغیر محض دلیل سے استدلال کرنا، محض ریزننگ سے آرگیو کرنا اور غور کرنا، ریفلیکٹ کرنا، یہ بھی خطا ہے. کیونکہ سب اہل ہوا اور ملحدوں کے گروہ استدلال ہی کیا کرتے ہیں لیکن اکثر ان میں سے عارف نہیں. جیسے داسا بھی کہتے ہیں کہ میں لکھنے لگا ہوں مگر توفیق اللہ ہی کے پاس ہے. تو جب بھی آپ غور کرنے لگیں تو آپ نے اپنے پروسیس کے اوپر رلائی نہیں کرنا کہ میں غور کرنے لگا ہوں، بلکہ آپ نے ایک عاجزی کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ یہ رب تعالیٰ میں تیری دی ہوئی توفیق سے کوشش کرنے لگا ہوں، تو فضل فرما اور مجھے کوئی تھاٹ عطا کر. یعنی اگر آپ صرف اپنی عقل پر غور کر رہے ہیں اور آپ کے پاس گائیڈنس نہیں ہے تو خالی گائیڈنس، وداؤٹ گائیڈنس غور کرنا تو سب کہہ رہے ہیں ساری خطا ہے. اور سب اہل ہوا، پیپل آف ڈیزائر، ملحد، راستے سے ہٹے ہوئے، وہ استدلال ہی کیا کرتے ہیں اور وہ معرفت تک نہیں پہنچتے. کیا وجہ ہے کہ میجورٹی لوگ جب غور کرتے ہیں تو وہ جی ہم مارکسسٹ ہو گئے ہیں، ہم اگنوسٹک ہو گئے ہیں، ہم ایتھیسٹ ہو گئے ہیں. وہ کیوں یہاں سے رب تک نہیں پہنچتے؟ کیونکہ رب تعالیٰ کی عنایت نہیں ہے ان کے اوپر. جب آپ پہلی خالی اپنی فیکلٹی پہ رلائی کر رہے ہو تو رب تعالیٰ کیوں چاہے گا کہ وہ آپ سے ملے؟ اس فیکلٹی، یہ فیکلٹی امپورٹنٹ ہے مگر یہ فیکلٹی سب کچھ نہیں ہے. اور یہ فیکلٹی تب فائدہ مند ہے جب اللہ کی عنایت ساتھ ہے، ورنہ یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. تا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ڈسٹنس پہ لے جانے والی فیکلٹی ہے، دور کرنے والی فیکلٹی ہے. اچھا اب دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اہل عنایت نہیں ہے نا وہ اگر خالی لاجک پہ چلے گا تو وہ مرے گا، لیکن جو اہل عنایت ہے وہ کچھ لوگ وہ بھی تو ہیں نا جو اہل عنایت ہیں. علامہ اقبال بھی تو ہیں، غور کیا انہوں نے، اہل عنایت میں سے ہیں اپنے درجے پہ. تو دا صاحب کہتے ہیں اور وہ شخص جو اہل عنایت میں ہے اس کی سب حرکتیں معرفت ہی کی علامت ہیں. اور جو اللہ والا ہے کیونکہ وہ آلریڈی اللہ کے سامنے سبمٹ کیے ہوئے ہیں تو اس کے سارے جیسچرز ہی اس کی معرفت کو سمبلائز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ ایک بڑی بات دا صاحب کرنے لگے ہیں، اللہ والوں کا استدلال، جو اللہ والے ہیں جب وہ استدلال کرتے ہیں، اللہ والوں کا استدلال طلب حق ہے. وہ جب لاجک کو استعمال کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ they desire for God، وہ خدا کے لیے غور کر رہے ہیں. اللہ والوں کا استدلال طلب حق ہے اور ترک استدلال تسلیم. تو اللہ والا جب اپنی فیکلٹی کو یوز کر رہا ہے تو وہ ڈیزائر کر رہا ہے گاڈ کو، اور جب وہ ترک استدلال کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے استدلال کو نہیں یوز کرتا،
تو وہ ایکسیپٹنس میں چلا گیا. ایکسیپٹنس. ابھی آرگومنٹ ختم نہیں ہوا, چل رہا ہے. داس صاحب کہتے ہیں اور معرفت الہی کے صحیح ہونے میں تسلیم طلب سے بہتر نہیں ہوتی. اب آپ اپنی معرفت کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں, پرفیکٹ, تو عام طور پہ کیا چیز ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے سبمٹ کر گیا وہ سپیریئر ہے, اور جو طلب میں ہے وہ سپیریئر نہیں ہے, وہ انفیریئر ہے. داس صاحب کہہ رہے ہیں معرفت کے پاتھ میں تسلیم طلب سے سپیریئر نہیں ہے. نو, اللہ والوں کا استدلال طلب حق ہے, طلب, ان کا ترک استدلال تسلیم ہے. معرفت الہی کے پرفیکٹ ہونے میں تسلیم طلب سے بہتر نہیں ہوتی, کیونکہ طلب حق ایک اصل ہے جس کا ترک کرنا جائز نہیں, اور تسلیم ایک ایسا اصل ہے کہ اس میں اضطراب اور بے چینی کی صورت نہیں, اور ان دونوں کی حقیقت معرفت نہیں. اچھا, اب ہم ایک ایک کر کے, ہم میرا خیال ہے اس کتاب کے اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. جیسے ہم پہلے بھی آیا کرتے تھے کہ ہم دو فکروں پہ ذرا غور کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن بات سادی اور سامنے کی داس صاحب نے کر دی ہے. پہلے داس صاحب نے ایک بڑا آرگومنٹ دیا. بڑا آرگومنٹ کیا کہ دیکھو یہ تمہاری لاجیکل فیکلٹی کی ایکسرسائز وداؤٹ گاڈز مرسی یہ فلاڈ ہے, یہ تو فارغ ہے. گاڈ کی گائیڈنس اور مرسی نہیں ہوگی, یہ آپ کو گاڈ سے دور کر دے گا. اب دوسرے بندے کون ہیں؟ اہل عنایت, جن کو اللہ نے اپنا گفٹ دیا ہوا ہے. تو صاحب نے کہا اہل عنایت جو بھی کرتے ہیں نا وہ معرفت ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور معرفت کو سمبلائز کر رہے ہوتے ہیں. اور اہل عنایت جب اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو عقل کی دو حالتیں ہوں گی, یا وہ استدلال کریں گے یا وہ استدلال ترک کر دیں گے. جب وہ استدلال کریں گے تو ان کی استدلال کس چیز کو ڈینوٹ کر رہی ہے کہ وہ خدا کی طلب میں ہے, وہ اللہ کو طلب کر رہے ہیں. اور جب وہ استدلال کو ترک کر دیں گے تو وہ تسلیم میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تمہاری ہر منشا سے راضی ہوں, میں سرنڈر میں چلا گیا ہوں. یہ بھی بہت بڑی سٹیٹ ہے. لیکن داس صاحب نے کہا دیکھیں ایک عام آدمی ہو سکتا ہے وہ کہے ایکسیپٹنس از سپیریئر ٹو طلب, اور ایک بندہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ طلب از سپیریئر ٹو تسلیم. داس صاحب نے کہا ان دونوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سپیریئر ہے اور یہ سپیریئر ہے. طلب ایک ایسا ایسنس ہے جس کو آپ ترک نہیں کر سکتے. اگر آپ اللہ کو طلب کر رہے ہیں اس کو آپ ترک نہیں کر سکتے. اور تسلیم کس چیز کو بتاتی ہے کہ میں بالکل ایکویلیبریم میں چلا گیا ہوں, اضطراب اور بے چینی میرے اندر ہے ہی نہیں. یعنی میں اس اسٹیٹ میں ہوں کہ جیسے میں نے رب کو پا لیا ہے, طلب جیسے ختم ہو گئی ہے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں نہ تمہاری طلب معرفت ہے نہ تمہاری تسلیم معرفت ہے, یہ دونوں چیزیں تمہاری معرفت نہیں ہے. معرفت ان دونوں کے بیونڈ ہے. ابھی ویسے داس صاحب وہ نہیں کر رہے, ہاں مطلب نہیں, ان کو تو دونوں کو بیلنس کرتے ہیں نا. یہاں پہ داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں سے آگے نکلنا ہے, بیلنس نہیں کرنا. طلب کو ترک نہیں کر سکتے اور تسلیم کو طلب سے سپیریئر نہیں سمجھ سکتے, اور یہ دونوں ان دونوں کو معرفت نہیں سمجھ سکتے. عام طور پہ جو بندہ گاڈ کو طلب کر رہا ہے ایک کامن آدمی سے سپیریئر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی گاڈ کو سچے دل سے طلب کر رہا ہے, اس پہ کیفیات اتر رہی ہیں, تو ایک عام آدمی کہہ سکتا تھا نا کتنا صاحب معرفت ہے, ہر وقت یہ اس میں ہے. اور ایک بندہ سرنڈر میں ہوتا ہم اس کو بھی کہتے ہیں کتنا صاحب رضا ہے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں صاحب عنایت ہیں, گاڈ کا گفٹ اترا ہوا ہے ان کے اوپر, مگر یہ گفٹ معرفت نہیں ہے, یہ معرفت نہیں ہے. ابھی یہ تو مائل سٹونز ہو سکتے ہیں, راستے کا سفر ہو سکتا ہے, ہاں مگر یہ معرفت نہیں ہے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ تسلیم, دیکھیں وہ ایک شروع کا آرگومنٹ آپ ذہن میں رکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب عنایت کی ساری حرکتیں معرفت کو سمبلائز کرتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نہ صاحب عنایت طلب کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ وہ تسلیم کو چھوڑ سکتا ہے, اور یہ دونوں کانٹراڈکٹری چیزیں ہیں. بہرحال
تسلیم میں اضطراب اور بے چینی نہیں، اور طلب میں سراسر بے چینی اور بے سکونی ہے. آپ اللہ کو طلب کر رہے ہیں، لیکن یہ دونوں کیفیات معرفت نہیں ہے. یہ آرگومنٹ ہے اصل میں. یہ دونوں جس کو حاصل ہو گئی وہ اس کو معرفت نہ سمجھے. تو معرفت کیا ہے پھر؟ در حقیقت جاننا چاہیے کہ بندے کا حقیقی رہنما، دا ٹرو گائیڈ اور دل کھولنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند تر ہے جن کی ظالم اس کی طرف نسبت کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم طلب میں ہو یا تسلیم میں، معرفت تب ملے گی جب رب تعالیٰ آپ کی نوٹس کو اوپن کریں گے، جب اس کا دل کرے گا، جب اس کی مرضی ہوگی، جب اس کی منشا ہوگی. تم اگر ان 2 سٹیشنز کو ترک تو نہیں کر سکتے. یہ 2 سٹیشنز تمہیں رکھنے ہیں. نام ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم بھی کرنا ہے، اللہ کو طلب بھی کرنا ہے. اور ایک کانٹراڈکٹری سٹیج بھی ہے. طلب میں اضطراب ہے، تسلیم میں ایکویلیبریم ہے. دونوں منزل نہیں ہے. اور یہ معرفت نہیں ہے بالکل بھی. اور معرفت کب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ دل کھولتے ہیں. تو دا صاحب کہتے ہیں رہا عقل اور دلائل سے استدلال کرنا. تو اب عقل کدھر رہ گئی؟ عقل تو بیچاری کہیں بھی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں پھر بھی رہا عقل اور دلائل سے استدلال کرنا. تو قرآن کی روح سے یہ ہدایت اور رہنمائی کا مجاز نہیں، جیسا کہ عقل و استدلال سے ہدایت نہیں حاصل ہو سکتی جب تک خدا کی تائید اور توفیق شامل حال نہ ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر وہ کفار دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں تو پھر بھی وہی برے کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب عقل اور آرگومنٹس، پھر بھی تم اگر یہ چاہ رہے ہو کہ جی میں عقل اور لاجیکل ریزننگ سے خدا کو پہچانوں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ممکن. عقل و استدلال سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اللہ عطا کرتے ہیں. تو اور قرآن کی پھر وہ آیت یہاں پہ لے کے آئے ہیں کہ اگر وہ کفار دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، یعنی دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے. کہاں سے واپس بھیجے جائیں گے؟ جہنم سے واپس بھیجے جائیں گے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر وہی برے کام کریں گے. عقل پھر بھی نہیں آئے گی دلائل دیکھنے کے باوجود بھی کہ اللہ اتنا پاورفل ہے، برزخی عذاب اور جہنم کے عذاب کے باوجود وہی حرکتیں کریں گے. تو داسا فرماتے ہیں اسی طرح جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لوگوں نے معرفت کی نسبت پوچھا، اب حضرت امیر المومنین سے پوچھا جا رہا ہے کہ معرفت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے فضل سے پہچانا اور غیر اللہ کو اللہ کے نور سے پہچانا. تب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام و کرم اللہ تعالیٰ وجہہ جیسی ہستی بھی رب کی بارگاہ میں ایک ادنا غلام بن کر، ایک عبد بن کر رب کے سامنے کھڑی اور وہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو مجھے معرفت نہ ملتی، اگر اللہ اپنا فضل اور اپنا نور نہ اتارتا تو میں غیر اللہ سے کبھی بچ نہ پاتا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اب یہ ایک بڑا جملہ داتا صاحب کا. داتا فرماتے ہیں پس خداوند تعالیٰ نے جسم کو پیدا کیا اور اس کی زندگی روح سے متعلق کر دی. یہ بھی ہم نے روح کا چیپٹر کل بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے. تو دادا صاحب نے کہا کہ باڈی اور روح کا ایک تعلق اللہ نے پیدا کیا. جب باڈی پیدا کی تو روح اور اس کے ایک تعلق کو بھی پیدا کیا، اور دل کو پیدا کیا تو دل کی زندگی اپنے متعلق فرما دی. باڈی بظاہر زندہ ہے روح اور جسم کے تعلق سے، اور دل کب زندہ ہوگا؟ ڈائریکٹ رب تعالیٰ کی تجلیات کے تعلق سے، رب تعالیٰ کی بلیسنگز اور برکہ کے تعلق سے. بے شک بے شک. اوئے ہوئے. اچھا اب یہ لیسٹ وی فرگیٹ، یہ کریٹیسزم کس کو کر رہے ہیں داتا صاحب؟ عقل کا کریٹیسزم چل رہا ہے، عقل کا.
خداوند تعالیٰ نے جسم کو پیدا کیا، اس کی زندگی روح سے متعلق کر دی، دل کو پیدا کیا، اس کی زندگی اپنے متعلق فرما دی۔ پس جب عقل اور دلیل جسم کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو محال ہے کہ وہ دل کو زندہ کر سکے۔ کہہ رہے ہیں عقل تو ڈیڈ باڈیز کو زندہ نہیں کر سکتی، تو وہ ہارٹ کو کیا زندہ کرے گی؟ اور ہارٹ یا قلب، یہ بڑے لیول پر سیٹ آف کانشسنس، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو دا صاحب کہتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انعام کی آیت ہے 122، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بندے میں زندگی کا تعلق اپنی طرف ظاہر فرمایا ہے، اور پھر یوں فرمایا، اور ہم نے اس کے لیے نور پیدا کیا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، یعنی اس نور کا پیدا کرنے والا جس میں ایمان والوں کی روشنی ہے میں ہی ہوں۔ پھر فرمایا، داسا فرماتے ہیں، پس کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی حاصل کیے ہوئے ہے۔ تو داسب قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں، یہ سورہ زمر کی آیت ہے 22 نمبر، کہ داسب کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیڈ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں زندگی دیتا ہوں، میں نور اتارتا ہوں۔ وہ نور گائیڈنس کا نور بھی ہے، معرفت کا نور بھی ہے، بہت وسیع پیمان اس کا میننگ ہے نور کا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میں ہوں جو اسلام کے لیے سینہ کھولتا ہوں اور روشنی عطا کرتا ہوں۔ تو داسب کہہ رہے ہیں ان آیات میں دل کے کھولنے کو رب تعالیٰ نے اپنی ذات سے متعلق فرمایا، اسی طرح دل کے باندھنے کو بھی اپنے فعل سے متعلق فرمایا کہ رب تعالیٰ دل پر مہر بھی لگا دیتے ہیں۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں۔ نیز فرمایا، آپ اس شخص کا حکم نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ تو داسا فرماتے ہیں جب دل کو قبض کرنا، کشادہ کرنا اور کھولنا اور اس پر مہر لگانا اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق رکھتا ہے، تو محال ہے کہ اس کی ذات کے سوا کسی اور کو بندہ رہنما سمجھے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب رب تعالیٰ ہی نے یہ کام کرنے ہیں تو کتنی دفعہ رب تعالیٰ کے سامنے جھکے ہو۔ اور یہ ہم سب کے لیے بھی کہ ہم سو کالڈ دنیاوی ٹیچرز، مرشد، راہبر اس کی تلاش میں رہتے ہیں، کیا کبھی رب تعالیٰ کا بھی دروازہ نوک کر کے کہا کہ یا اللہ تو مجھے گائیڈ کر دے؟ جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں میں گائیڈ کرتا ہوں۔ وہ پھر اللہ کی مرضی، وہ کیسے بھی گائیڈنس عطا کر دے، وہ کسی ٹیچر کو ڈپیوٹ کر دے، کسی جو بھی، اللہ رب العزت تو جاؤ تو صحیح ادھر۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس کی ذات کے سوا کسی اور کو رہنما نہ سمجھو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے وہ علت اور سبب ہے، اور علت اور سبب مسبب کی عنایت کے بغیر ہرگز رہنمائی نہیں کر سکتے۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کنڈیشنز ہیں، گیجٹس ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، مگر یہ انسٹرومنٹس کبھی بھی کریٹر کے بغیر ایفیکٹو ہی نہیں ہو سکتے، چل ہی نہیں سکتے۔ آیت الکرسی ہم روز پڑھتے ہیں، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر؟ کوئی بھی نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ سب کچھ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، ریسورسز ہو سکتے ہیں، مگر ریسورسز کریٹر آف دا ریسورسز کے بغیر کبھی گائیڈ نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ دا صاحب کہہ رہے ہیں تمام حجاب راہزن ہوتے ہیں نہ کہ رہبر۔
راہزن کہتے ہیں چور کو، ڈاکو کو، راہ سے جو ہٹا دیتا ہے، رہبر جو راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے فی زمانہ جس میں ہم سب شامل ہیں کہ ایک اللہ والا کوئی اچھا آدمی ہمیں ملتا ہے، جو سیٹ اللہ کی تھی اس سیٹ پہ اس بندے کو بٹھا دیتے ہیں۔ تو دادا فرما رہے ہیں جب دل کو قبض کرنا، کشادہ کرنا، کھولنا، اس پر مہر لگانا اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق رکھتا ہے، تو محال ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ کسی اور کو رہنما سمجھا جائے، کیونکہ جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ سب علت اور سبب ہے، اور علت و سبب مسبب کی عنایت کے بغیر ہرگز رہنمائی نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام حجاب راہزن ہوتے ہیں نہ کہ رہبر۔ صاحب سورہ حجرات کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت دی ہے۔ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تزیین اور تحبیب کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے بندوں میں ایمان کو محبوب کر دیا، یعنی وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں، اور تمہارے دلوں کو ڈیکوریٹ کیا، زینت دی۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز سے محبت کرنا اور ڈیکوریٹ کرنے کو اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ اور تقوی کا لازم کرنا، تقوی پائٹی، پرہیزگاری، جس سے اللہ نے روکا ہے اسے رکو، جس کو کہا ہے وہ کرو۔ تقوی کا لازم کرنا جو عین معرفت الہی ہے۔ تقوی جو ہے دادا صاحب کہہ رہے ہیں معرفت الہی، اٹ از لائک معرفت الہی، کیونکہ آپ اللہ سے ڈر کر اور اللہ کے لیے متقی ہوئے میں۔ تقوی کا لازم کرنا جو عین معرفت الہی ہے وہ بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، چنانچہ متقی کو تقوی کو اپنے اوپر لازم کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو آپ سب کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ جملہ بہت قیمتی ہے، تقوی ہمیں لازم کرنا ہے، وی ہیو ٹو بی پائس۔ تو ہم نے پیچھے ایک جگہ پہ ہمیں بتایا تھا کہ اصل میں ہم فری ہیں تو نہیں، لیکن ہم نے بیہیو ایسے کرنا ہے جیسے ہم فری ہیں، تاکہ ہم جبر اور قدر کے درمیان ایک لائن ہے، اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ ہم اصل میں فری نہیں ہیں، بٹ وی ہیو ٹو بیہیو کہ ہم فری ہیں، کہ ہم اپنی فری ول سے یہ ہم کر رہے ہیں کام۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں تقوی کا لازم کرنا، یو ہیو ٹو امبریس تقوی، یہ معرفت الہی ہے، مگر حق تعالیٰ کی توفیق کے بغیر متقی تقوی اپنے اوپر لازم کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو آپ جتنے مرضی تقوی کی کوشش کرتے رہیں وہ آپ امبریس نہیں کر سکیں گے۔ دادا صاحب کا ایک جملہ، پس حق سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر، وہ جو ایڈیشنل ہیلپ ہے جو پہلے چیپٹر میں دادا صاحب نے بتائی ہے، حق سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر معرفت الہی میں سے لوگوں کا حصہ عاجزی کے سوا کچھ نہیں۔ سبمیشن، عاجزی۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں، ابو الحسن نوری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رہنما نہیں۔ یہ وہ اثار والے ہیں نا، ولی اللہ جن کا اسکول آف تھاٹ اثار ہے، فرقہ نوریہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی گائیڈ نہیں ہے۔ علم تو صرف اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ کام کرنے کے آداب معلوم ہو جائیں، نہ اس لیے کہ اس سے معرفت الہی حاصل ہو جائے۔ نالج از فار ایٹیکٹس، مینرز، آداب۔ لیکن اگر نالج اس لیے حاصل کیا ہے کہ نالج سے معرفت ملے گی، تو بھائی نالج سے نہیں ملے گی۔ تو یہ آخری 2 لائنز پڑھ کے ہم آج کی یہاں پہ روکتے ہیں۔ دادا صاحب کہتے ہیں، مخلوقات میں سے کسی کو بھی یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کو خدا تک پہنچا دے۔
کوئی کریٹڈ چیز آپ کو گاڈ تک نہیں لے کے جا سکتی. ابھی یہ جملہ آگے دیکھیں، اس سے بھاری بھرکم جملہ. مخلوقات میں سے کسی کو بھی یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کو خدا تک پہنچا دے، ورنہ استدلال میں کوئی ابو جہل سے زیادہ عقل مند نہیں تھا اور کوئی دلیل محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر نہیں تھی. لیکن کیونکہ ابو جہل کے لیے بدبختی کا حکم جاری ہو چکا تھا، اس لیے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی بھی اس کو کوئی نفع نہ دے سکی. لو جی سارے پیر فقیر. جو داتا صاحب جس درجے پہ بات کر رہے ہیں اور کھل کے کر رہے ہیں، اور یہ ہے تصوف. مخلوقات میں سے کسی کو بھی یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کو خدا تک پہنچا دے، ورنہ استدلال میں کوئی ابو جہل سے زیادہ عقل مند نہیں تھا اور کوئی دلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہیں تھی. اللہ نے اپنی سب سے بڑی دلیل جو اس کائنات میں پیدا کی اور جو اس کائنات میں اتاری، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سب سے عرب کا موسٹ ریزنیبل آدمی ابو جہل تھا، جس کو ابو الحکم کہتے تھے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی بھی ابو جہل جیسے عقل مند کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ ابو جہل کے لیے بدبختی کا حکم جاری ہو چکا تھا. اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی بھی اس کو کوئی نفع نہ دے سکی. حالانکہ آقا اس کو بلا رہے تھے، اور آقا اس کو چچا کہہ کے بلاتے تھے، کیونکہ وہ ایج میں بڑا تھا. اس کو چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کرے. اپنی دعا میں شامل کیا آقا نے اس کو، حالانکہ اتنا بڑا ظالم اور ملعون تھا وہ. لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں سے عمر بن الخطاب کے حق میں دعا قبول ہوئی، عمر بن الحشام کے حق میں نہیں ہوئی. اچھا، یہ 3 جملے یہاں سے ہم ویسے کل سے شروع کریں گے، لیکن کیونکہ ہم ایک فلو میں ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ یہ بھی پڑھ لیں. اور یہ بڑا جملہ ہے. تاج صاحب کہتے ہیں یاد رکھو، استدلال کا پہلا درجہ ہی حق تعالیٰ سے روح گردانی ہے. جب آپ ریزننگ کر رہے ہو نا، تو دا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا سٹارٹ ہی غلط ہے، کیونکہ آپ اپنی ریزننگ پہ ریلائی کر کے اللہ تک جانے لگے ہو. استدلال کا پہلا درجہ ہی حق تعالیٰ سے روح گردانی ہے، کیونکہ دلیل لانا غیر اللہ میں تعامل کرنا ہے، اور معرفت الہی کی حقیقت اس کے برعکس غیر حق تعالیٰ سے منہ موڑنا ہے. ہاں، تعامل کہتے ہیں ریلائی کرنے کو کے معنوں میں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایسی ایک بہت ہی ادنا سی حقیر سی اگزامپل، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی فون سے ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں. میں پروگرام ہی ایسے ہوا ہوں کہ ٹیلی فون سے میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. لیکن داتا صاحب کہہ رہے ہیں ٹرو کمیونیکیشن ٹیلی فونک نہیں ہوتی. کمیونیکیشن کے ذرائع اور بھی ہو سکتے ہیں. دیر آر ادر میڈیا، اگر خدا چاہے تو میں پروگرام ہی ایسے ہوا تھا کہ ریالٹی ڈسکور کرنے کے لیے ریشنالٹی، دا صاحب کہہ رہے ہیں ریشنالٹی کا پہلا سٹیپ حق تعالیٰ سے دوری ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ریشنالٹی جو کہ اللہ کا غیر ہے اس پہ ریلائی کر کے اللہ تک آنے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ کی جو معرفت ہے وہ غیر اللہ پر ریلائی کرنے سے نہیں ملتی، وہ غیر اللہ سے جان چھڑانے سے ملتی ہے. اور تم اپنی اس ادنا غیر عقل کے اوپر ریلائی کر رہے ہو کہ تمہیں گاڈ مل جائے. یہ تو سب سے بڑی روح گردانی ہے. تو دا صاحب فرما رہے ہیں پس معرفت الہی عقل کی ہمیشہ کے لیے حیرانی کے سوا کچھ نہیں.
عقل کے درجے پر آپ کی پرماننٹ بیولڈرمنٹ. اگر آپ عقل کے درجے پر خدا کو پا گئے تو حادث عقل اس قدیم رب کو عقل کے درجے پر پا گئی تو نعوذ باللہ وہ حادث ثابت ہو جائے گا اور آپ تو شرک کے درجے پہ چلے جائیں گے, تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس درجے پر آپ کا حیران ہونا, آپ کی کنفیوژن, وہ جو اکثر سوالات نہیں آتے, اللہ کا اگر اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, پھر اللہ کا وہ اللہ کی پاور بھی ہے, پھر اللہ کا عدل بھی ہے, پھر دوزخ, اب وہ سوال وہ ان ریزالو رہتے. اگر عقل کے درجے پر وہ ریزالو ہو جائیں تو ہماری حادث عقل تو اللہ کے اوپر حاوی ہو جائے گی, جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ کنفیوژن جو ریشنل پلین پر ہے وہ آپ کی معرفت کی دلیل ہے, اور وہ سیٹسفیکشن اور وہ نالج جو اللہ اتاریں گے ڈائریکٹلی, جو دا صاحب اس کتاب میں آگے جا کے بتائیں گے کہ ایک ہماری کوشش ہے علم کی نیچے سے اوپر, اور ایک اوپر سے نیچے علم ہے. تو وہ جو اوپر سے نیچے علم ہے جو اللہ اتارتے ہیں وہ معرفت ہے, اور وہ سیٹسفیکشن دیتی ہے ہمیشہ. ریشنل پلین پر حیرت ہے, حیرت. تو ہم اس کو آج کو یہیں پہ روکتے ہیں, میرا خیال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, السلام علیکم یا انبیاء اللہ, السلام علیکم داتا صاحب, السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. اے صاحبزادے, جب تو کلام کرے تو اچھی نیت سے کلام کر کہ مقصود حق تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور مخلوق کو نصیحت کرنا ہو. اور جب تو خاموش ہو تو خاموش بھی اچھی نیت سے ہو کہ مقصود فکر اور مراقبہ اور کلام لایانی سے پرہیز کرنا ہو. جو عمل سے پہلے نیت کو مقدم نہ کرے اس کا کوئی عمل نہیں. جو عمل سے پہلے نیت کو مقدم نہ کرے اس کا کوئی عمل نہیں. تو اگر کلام کرتا ہے تو بھی اور چپ ہوتا ہے تو بھی بہرحال گناہ میں ہے, کیونکہ تو اپنی نیت کو درست نہیں کرتا. تیرا خاموش ہونا اور تیرا کلام دونوں خلاف سنت ہیں کہ حالت کے متغیر ہونے اور رزق میں تنگی پیش آنے کے وقت ایک نوالے کی وجہ سے تم حق تعالیٰ پر غصہ ہو کر لال پیلے بنتے ہو, رنگ بدل ڈالتے ہو. ایک غرض پوری نہ ہو تو ساری نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتے ہو, گویا کہ تمہاری ہی حکومت ہے کہ اس پر حکم چلاتے ہو کہ یوں کر اور یوں مت کر, ایسا کیوں کیا اور یوں کرنا چاہیے تھا. اسی کا نام لعنت ہے اور غصہ ہے اور راندائے درگاہ ہونا ہے. اے ابن آدم, تو کون ہے؟ تیری پیدائش ایک ذلیل پانی سے ہے. اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کر اور اس کے سامنے جھک جا. جب کسی قسم کا تقوی نہیں ہے تو نہ اللہ کے نزدیک تیری کچھ عزت ہے اور نہ اس کے نیکوکار بندوں کے نزدیک. دنیا تو حکمت کا گھر ہے کہ ہر شے کو سبب کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے. دنیا تو حکمت کا گھر ہے کہ یہاں ہر شے کو سبب کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے. پس کسی بھی عزت کے لیے تقوی کا ہونا لازمی ہے. اور آخرت سرتاپا قدرت ہے کہ ہر شے بلا سبب اور محض قدرت سے ظہور پائے گی. آخرت میں ہر شے بلا سبب اور محض اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظہور پائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.